انسان کے نکلے ہوئے زبان سے ایک جملہ بھی انسان کی زندگی کو مکمل کو تباہ کر سکتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے جب بھی ہم کسی کے متعلق کوئی جملہ نکالیں تو ہم قول الزور سے ہٹ کے نکالیں، اچھا جملہ نکالیں، اچھی بات نکالیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انسان کے کمنٹ کی وجہ سے، انسان کے جملوں کی وجہ سے اور انسان کی زبان سے نکلی ہوئی گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سامنے والے بندے کو معاف کر کے اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ اس حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے متعلق 3 لوگ اگر گواہی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس لوگوں کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کو جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 لوگ گواہی دے، آپ نے فرمایا پھر بھی جنت ہے۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا، آپ کہا کہ اگر ایک شخص گواہی دے آپ خاموش رہے۔ پتہ چلتا ہے ایک شخص یا 2 یا 3 بندے کسی کے متعلق گواہی دے دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم کسی کے متعلق بھی کوئی بات کہیں قول الزور سے ہٹ کے کہیں، بری باتوں سے ہٹ کے کہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ الٹا میری زندگی کے تباہ و برباد کا سبب بن جائے۔ ابھی تک آپ نے جو باتیں سنی ہے وہ قول الزور ہے۔ دوسری بات عمل الزور، وقت کم ہے۔ عمل الزور وہ اعمال جس سے شریعت نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے یہ اعمال نہیں کیے، نہیں کرنے، شریعت نے حکم ہی نہیں دیا۔ اگر انسان وہ عمل کرے گا تو وہ عمل الزور کہیں گے، وہ انسان کو وہ اعمال فائدہ دے ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں، صرف 2 باتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ آپ دیکھیں، آج سے 1 دن قبل ایک دن ایسا بھی گزرا ہے جس دن اور جس کی رات لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، بڑی بڑی باتیں کی ہیں، جس کو 27 رجب کے نام سے معروف کر کے کہ اس دن اس رات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ اس رات کو عبادت کرنا اور مسلسل پوری رات کو عبادت کرنا اور محافل کی اور مجالس کا اہتمام کرنا اور بڑا ہی بندوبست کر کے لیٹے لگا کے سارا بندوبست کر کے عبادت کا مکمل اہتمام کرنا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے سوال کیا جائے کہ تیرے معاشرے کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر یہ عمل ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں، کسی ایک نوجوان کو کھڑا کر کے آپ پوچھیں کہ یہ عمل آپ کیوں کر رہے ہیں، کیا اس کے متعلق آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس علم ہے؟ نہیں، آپ کو آگے سے جواب ملے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ تو پھر عمل کیوں کر رہے ہو جب تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس اس عمل کی موری ثابت نہیں ہے، تمہارے پاس اس عمل کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، پھر عمل کیوں کر رہے ہو؟ اسی کے متعلق کہا جاتا ہے والعمل الزور، وہ عمل جس کے متعلق شریعت نے حکم ہی نہیں دیا۔ پوری رات محافل، پوری رات عبادت، وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ نفلی عبادت ہے۔ اس شخص کھڑا ہوا پوری رات یہ نفلی عبادت کرتا رہا، یہ عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، اس کے اوپر جو فرض ہے یہ پورے سال سارے کے سارے فرض ہضم کر دیتا ہے، سارے فرض چھوڑ دیتا ہے۔ والعمل الزور، انہی کے متعلق کہا گیا ہے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے اور ان کی پیشانیوں کے اوپر نشان ہو چکے ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن آئیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو قبول ہی نہیں کریں گے، قبول ہی نہیں کریں گے۔ عمل کر کر کے تھک گئے، میرے اوپر تو فرض نماز ضروری ہے، فرض کو چھوڑ کے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ چلے جائیں، ربیع الاول آیا ہے، اس کے متعلق لوگوں نے رات کو محافل، مجالس، ساری چیزیں لگئی ہیں، فرض نماز کو چھوڑ رہے ہیں، عبادت کو چھوڑ رہے ہیں، جو اصل اس کے اوپر فرض ہے اس کو اس نے ترک کر دیا ہے، ایک نفلی عبادت کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب اس کے متعلق پوچھا جائے گا تمہارے اوپر جو فرض تھی اس کو آپ نے کیا ہی نہیں ہے، نفل کرتے رہے، تو نفل کا تمہیں حکم ہی نہیں تھا؟ انسان کے پاس جواب ہے
जवाब ही नहीं है। और इससे बाद में आप देखें, चंद एक दिन गुजरने के बाद अंग्रेजी महीनों में से एक दिन ऐसा भी आएगा जिसको कहा जाता है, यानी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, ये आने वाला है, वो अगले जुमे से पहले आएगा। इसलिए मैंने इसका इंतखाब कर दिया ताकि आपके जहन के अंदर ये बात पहले से मौजूद हो। 14 फरवरी आने वाला है। इस दिन को वैलेंटाइन डे, ईद का दिन कहा जाता है, आशिकों का दिन कहा जाता है। इस त्यौहार को मनाया जाता है और इसको ईद का दिन कहा जाता है। ये अंग्रेजी तारीख की ये ईद है और इसको एक त्यौहार के तौर पे और एक बाकायदगी पाबंदी के साथ इसको मनाया जाता है। अगर शरीयत के मुतालिक देखें तो सारी की सारी शरीयत इस्लामी महीनों के साथ मुंसलिक है। ये तो अंग्रेजी महीना है, जबकि शरीयत बनने से पहले, शरीयत आने से बहुत बाद में ये चीज आई है। बाकायदगी के साथ मुसलमान सरे फरिस्त नजर आते हैं। अगर कहा जाए तो ये ईसाइयों के मुतालिक ये रस्म है, ये रिवाज है। अब इस दिन को फूल देना, इस दिन को अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छोड़ देना और इस महफिल के अंदर, मजालिस के अंदर और पार्कों के अंदर उनको इजाजत दे देना, ये दिन हया का दिन नहीं है, ये बेहयाई का दिन है। हमारे लिए जरूरी है, आपसे सवाल भी होंगे, बातें भी होंगी, पूछा भी जाएगा। हम जहां कहीं बैठे, आने वाले दिन एक मुसलमान, सच्चे मुसलमान के लिए ये जरूरी है। शैतान अपना हथकंडा दिखाता है, अपनी चीजें लेके आता है, मुसलमानों को बहका के ले जाता है। बेहतरीन और खालिस और इखलास वाला मुसलमान यही है कि उस फितने से आने से पहले पहले अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को आगाह कर दे। शैतान एक और फितना लेके आ रहा है, एक और हथकंडा लेके आ रहा है, एक और साजिश लेके आ रहा है। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इससे आपने बचना है, अपने आप को बचाना है, रिश्तेदारों को बचाना है। ये पहले से उनके कानों के अंदर उनकी जहन साजी की जाए। मैं यकीन से कहता हूं, कसम उठा के कहता हूं, एक सच्चा मुसलमान, एक अहले ईमान, एक मोमिन, एक कलमा गो मुसलमान कभी भी अपने बच्चों को और अपने आप को इस महफिल के अंदर दाखिल नहीं करेगा। या दिन गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, फिर आंखें खुलती है, अच्छा ये दिन भी आया था, शरीयत ने इस दिन मना किया है। मेरे भाई, आपके लिए जरूरी है कि पहले से इसको सर्च करके रख, पहले से अपने जहन बना के रख, पहले से अपने बच्चों को समझा के रख। तुझे पता